السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین و مشارکات، حاضرین و حاضرات، آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک اور عنوان ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا اور اس کی وعید۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق علیہ۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے متن کی طرف جانے سے پہلے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 سال بعد آپ کی پیدائش ہے، اور بچپن میں ہی آپ نے اسلام قبول کیا اپنے والد کے ساتھ، اور اسی طرح مدینہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی۔ علم کے معاملے میں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ علم حدیث کا معاملہ ہو یا پھر احادیث پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ احادیث کے سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت فرمایا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت فرمایا ہے۔ ان صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے، بلکہ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ نے 2630 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، 2630 حدیثیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جن صحابہ نے سب سے زیادہ احادیثیں جو روایت کی ہیں، تو اسے کس انداز سے علماء کرام نے جمع کیا ہے، تو دراصل ان صحابہ کرام کو مختصرین فی الحدیث کہتے ہیں، المختصرون فی الروایہ، روایت کرنے میں جنہوں نے بہت ہی زیادہ روایتیں پیش کی ہیں، روایتیں کی ہیں،
ان کا جو کرائٹریا جو مینٹین جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ جن صحابہ نے احادیث کو روایت فرمایا ہے ان صحابہ کو اس کیٹیگری میں ذکر کرتے ہیں، المخترون فی الروایہ، سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ۔ ان صحابہ کی جو تعداد ہے جو سب سے زیادہ احادیثیں روایت کر رہے ہیں، یعنی 1000 سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کیا ہے، ان میں 7 صحابہ کا شمار ہوتا ہے، 7 صحابہ کا ان میں شمار ہوتا ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 5734 احادیث کو روایت کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نمبر ہے، انہوں نے 2630 حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے 2286 حدیثیں روایت کی ہیں، 2286۔ چوتھے نمبر پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ نے 2210 احادیث کو روایت فرمایا ہے، 2210۔ پانچویں نمبر پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ کی احادیث کی تعداد 1660 ہے، 1660۔ چھٹے نمبر پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1540 احادیث کو روایت فرمایا ہے۔ اور ساتویں اور آخر نمبر پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے 1170 احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا ہے۔ یہ 7 صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ احادیث کو روایت فرمایا ہے۔ یہ جو 1000 سے احادیث جو انہوں نے روایت فرمایا ہے، تو کس کتاب کو بیس بنایا ہے علماء کرام نے؟ ان کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے کس حدیث کی کتاب کو بیس بنایا ہے؟ تو بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ کی مسند، جس طرح مسند امام احمد ہے، مسند شافعی ہے، اسی طرح مسند بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ بھی ہے۔ بقیہ بن مخلد یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو ان کا جو تیار شدہ جو مسند کا جو ذخیرہ ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ احادیث روایت کی جاتی ہیں، اس کتاب سے علماء کرام نے ان صحابہ کرام کی احادیث کی تعداد کو گنا اور پھر اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ ان صحابہ نے اتنی احادیث کو روایت کیا ہے۔ کس کی کتاب سے؟ مسند بقیہ بن مخلد، بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ کی مسند سے، ان کی احادیث کی کتاب سے یہ جمع کیا گیا ہے۔ اور بقیہ بن مخلد کون ہے؟ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کا واقعہ علم حاصل کرنے کا عجیب و غریب ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہوں گا تاکہ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ یہ اندلس کے رہنے والے ہیں، اسپین کے، اندلس اسپین کے رہنے والے ہیں۔ تو جب وہاں پر تھے، وہ علم کے بڑے شوقین تھے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم پڑا کہ بغداد، عراق بغداد میں ایک بہت ہی بڑے محدث رہتے ہیں، احمد بن حنبل ان کا نام ہے۔ یہ بڑے محدث ہیں، اور تمام علماء اور تمام اس وقت کے جو طلاب ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا رخ کرتے ہیں، بغداد جاتے ہیں اور ان سے جو ہے علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ کو بھی جو ہے خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی علم حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو ہے حاصل کریں گے۔ چنانچہ وہ نکلتے ہیں اندلس، اسپین، وہاں سے نکلتے ہیں اور جو ہے بغداد کا، عراق بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ تقریباً 6000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
تقریباً 6000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا انہیں یہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ آج کل کے جیسا اس وقت جو ہے سہولیات نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی کہ انسان جو ہے فلائٹ میں بیٹھے اور جو ہے 4-5 گھنٹے میں وہ آرام سے پہنچ جائے، ایسی سہولت جو ہے اس موقع پر نہیں تھی، تو لہٰذا لوگ جو ہے سواری پر یعنی گھوڑے پر یا پھر اونٹ پر سوار ہوتے تھے، یا پھر جن کے پاس سواری کے پیسے نہیں ہیں وہ پیدل ہی جو ہے اپنا سفر کرتے تھے۔ اور بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ کے پاس اتنا زیادہ جو ہے مال یا سرمایہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے یہ سفر اسپین سے، اندلس سے، جو بغداد کا جو انہوں نے سفر طے کیا ہے وہ پیدل انہوں نے سفر طے کیا، اور جب بھی تھوڑا جہاں کہیں جو ہے پیسے ختم ہو جاتے وہاں پر تھوڑا رکتے، تھوڑا پیسے کماتے، اور پھر جو ہے اپنے سفر کے لیے جو ہے پیسے اکٹھا کرتے اور پھر سفر کرتے۔ اس انداز سے 2 سال مسلسل انہوں نے سفر کر کے بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچتے ہی ایک ان کے لیے ایک افسوسناک خبر یہ تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو درس دینے سے روک دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مسجد کے اندر درس دینے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ وہ خلق فتنہ قرآن کا جو ہے موقع تھا، تو بادشاہ نے اس وقت کے جو بادشاہ تھے مامون ہے، اسی طرح جو ہے دوسرے جو بادشاہ اس کے بعد جو آئے، انہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو درس دینے سے مسجد کے اندر روک دیا۔ اب وہ 2 سال کا سفر کر کے آئے، اتنا لمبا سفر 6000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد معلوم پڑ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اب کسی کو درس ہی نہیں دے رہے ہیں، بادشاہ نے جو ہے روک دیا، ان کے درس پر جو ہے پابندی لگا دی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ انہوں نے ایک فقیر کے لباس کے اندر جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کا پتہ لگاتے ہوئے ان کے گھر پر پہنچ گئے اور کہا کہ میں کچھ آپ سے مانگنا چاہ رہا ہوں، آپ جو ہے میری مدد کیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سائل فقیر سمجھ کر جو ہے انہیں اندر آنے دیا، تو اندر آنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری مکمل روایت بیان کی کہ اتنے فاصلے سے اور اتنے سال کا میں سفر کر کے آ رہا ہوں، اور آنے کے بعد معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو درس دینے سے روک دیا گیا، میں آپ سے علم حدیث لینا چاہتا ہوں، کیا صورتحال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک ہی صورتحال ہے کہ جس طرح تم اب یہاں پر آئے ہو میرے گھر پہ، جس طرح تم آج آئے ہو، اسی انداز سے اگر تم آتے رہو گے تو میں تمہیں کچھ دیتا بھی رہوں گا، ساتھ ہی ساتھ 1-2 حدیثیں جو میں تمہیں بیان کر سکوں گا میں تمہیں بیان بھی کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ البتہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ دوسرے علم کے حلقات میں جا کر نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ اگر دوسرے علم کے حلقات میں جا کر بیٹھ گئے اور یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر آئے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مانگنے والا نہیں بلکہ طالب علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ بالکل فقیر کے انداز میں جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتے اور جو ہے الاجر یا عبداللہ یا اس طرح اس انداز میں جو ہے پکارتے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہیں کچھ دیتے، صدقہ بھی کرتے، یعنی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 2-4 احادیث بھی انہیں سنا دیا کرتے۔ اس طرح سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بعد میں جب جن بادشاہوں نے پابندی لگائی تھی، 3 بادشاہ تھے، مامون، اس کے بعد 2 بادشاہ، جب یہ اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے جب پابندی ہٹا دی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو درس دینے کا موقع دیا، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس درس میں بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ کو سب سے آگے جو ہے بیٹھنے کا موقع ملا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی طرف اشارہ کر کے اور کہتے کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی طالب علم ہے تو یہ ہے۔ طالب علم کو دیکھنا چاہتے ہو جو علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، احادیث کے علم کو پڑھنے کا جو شوق رکھتا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو، اس طالب علم کو دیکھو، بقیہ بن مخلد کو دیکھو کہ انہوں نے اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ یہاں پہنچے ہیں، اتنے مہینوں کا انہوں نے سفر کیا ہے، اور آنے کے بعد بھی جب کوئی راستہ نہیں تھا آرام سے علم حاصل کرنے کا تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا علم حاصل کرنے کا کہ ایک فقیر کے بھیس میں جو ہے آ جاتے اور جو ہے صدقے کے ساتھ 1-2 حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سن لیا کرتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہ شاگرد ہیں، اور امام احمد بن رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جسے ہم مسند الامام احمد کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، 30,000 بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ 40,000 احادیث اس کے اندر ہے،
تکرار کے ساتھ، ہاں ریپیٹڈ احادیث بھی ہیں، 40,000 احادیث کا یہ ذخیرہ ہے مسند امام احمد بن حنبل، اور ان کی یہ جو شاگرد ہے بقیہ بن مخلد، ان کا جو مسند ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، ان کا جو مسند ہے وہ ان کے اندر احادیث اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے، یا انہوں نے جو ذخیرہ جو انہوں نے جمع کیا ہے، اس انداز سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کے جس انداز سے وہ علم حاصل کر کے انہوں نے احادیث کا ذخیرہ جو اکٹھا کیا، اس کتاب سے علماء کرام نے، صحابہ کرام نے کتنی احادیث روایت کی ہے، کن صحابی نے کتنی روایت کی ہے، اس کا جو ہے علماء نے اندازہ لگایا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اس وقت اس موقع پر انہوں نے محنت کی، کوششیں کی، اور جو ہے احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا، جس سے آج الحمدللہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کن صحابہ نے کتنی احادیث جو ہے سبحان اللہ روایت کی ہے۔ یہ دراصل جو ہے علم کا شوق میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے اندر یہ علم کا ذخیرہ جو ہے، علم کا شوق جو ہے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہی ان کی کتاب کا کچھ ہی حصہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے، البتہ اکثر حصہ جو ہے کچھ جنگوں کے اندر یا کسی وجہ سے جو ہے ضائع ہو چکا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو محنت کی، جو کوششیں کی، اس کا ثمرہ انہیں ملے گا، اور یقیناً اس کا جو ثواب انہیں ملے گا۔ اور طالب علموں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وہ گویا کہ ایک مثال بن گئے کہ اگر طالب علم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، تو بقیہ بن مخلد کو دیکھو، یہ صحیح معنوں میں طالب علم ہے، ان کی یہ محنتیں، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کی یہ جو ہم ان کے تعلق سے یہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے ان میں بعض ایسے ہیں جو 1000 سے زیادہ حدیث روایت کرتے ہیں، جنہیں ہم المخترون فی الروایہ کہتے ہیں۔ ان میں جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار ہوتا ہے، اور عبادت گزار تھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی زیادہ ان کے پاس جو جذبہ تھا سنتوں پر عمل کرنے کا۔ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے انہوں نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کاش کہ ہم اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیتے، کاش کہ ہم اس دروازے کو خواتین کے آنے جانے کے لیے خاص کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ارادہ ظاہر کیا، ایک خواہش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، بتایا، حکم نہیں دیا۔ نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے بعد سے زندگی بھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، سبحان اللہ، زندگی بھر پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس دروازے کو خاص کر دیا جائے خواتین کے لیے، حکم نہیں دیا تھا، لیکن خواہش تو تھی۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی خواہش بھی ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے یہ اتنا زیادہ جو ہے پابندی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ نعم العبد عبداللہ لو صلی باللیل، کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھے ہیں، اگر وہ تہجد کا بھی اہتمام کر لیتے تو اور اچھا ہوتا۔ نافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت کم رات میں سویا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کے بعد پھر تہجد انہوں نے نہیں چھوڑی۔ عبادت گزار جو ہے صحابی ہیں، متبع سنت پر عمل کرنے کا جذبہ جو ہے بہت زیادہ ان کے پاس تھا، اور اسی طرح احادیث کا علم بھی سبحان اللہ انہوں نے بہت زیادہ ہم تک پہنچایا۔ 2630 حدیثیں ان سے روایت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی کسی موقع سے ان کی زندگی کے حوالے سے مزید گفتگو جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ حدیث کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس شخص کو نہیں دیکھتا جو اپنے لباس کو، اپنی چادر کو تکبر کے ساتھ کھینچتے ہوئے چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی چادر اتنی لمبی ہے، اس شخص کی چادر اتنی لمبی ہے کہ زمین پہ لڑاتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جو ہے یہ چلتا ہے، اور تکبر کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی محبت اور رحمت والی نظر اس بندے پر نہیں ڈالے گا جو اس گناہ کے اندر ملوث ہوگا، جو تکبر کے ساتھ اپنی چادر کو اس طرح کھینچتا ہوا جو جا رہا ہے زمین پر، ایسے شخص کی طرف اللہ رب العالمین اپنی نظر کرم، اپنی رحمت اور محبت والی نظر اللہ رب العالمین نہیں ڈالے گا۔
اور بخاری کے بعض روایتوں کے اندر ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کی جانب رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ. دنیا کے اندر ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں. اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. لیکن اگر ہم جو ہے اس گناہ میں اگر ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت بھری نگاہ سے جو ہے ہم محروم ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر محروم ہو گئے، قیامت کے اندر تو سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہوگی. وہاں تو معاملہ جنت و جہنم کا ہوگا. سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے اور انسان کو جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے اور اسے جو ہے جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے. تمام کی خواہش صرف یہی ہوگی. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا يدخلون کوئی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نہیں ڈھانپتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کو جب تک حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی بندے ہیں، سب سے کامل، سب سے اکمل، آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے عمل کے بلبوتے پر تو جانا ہوگا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، میرا معاملہ بھی ویسی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے حاصل نہیں ہوگی میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، قیامت کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہوگی، کیونکہ انسان وہاں پر جو ہے اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر انسان جو ہے ایسے گناہ میں ملوث ہو کہ جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، تو یقیناً وہ شخص بہت ہی زیادہ محروم ہوگا، وہ شخص یقیناً بہت ہی زیادہ گنہگار ہوگا، بہت ہی زیادہ محروم ہوگا یہ شخص. اور یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، وہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی رہنے والی نہیں ہے. ساری چیزیں، ساری مخلوقات، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ شخص بھی جو گنہگار ہے جس کے تعلق سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. تو بتایا گیا یہ نظر جو ہے یہ تو عام نظر ہے، رحمت بھری نظر سے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تاکہ ان پر رحم فرمائے، اس نگاہ سے، اس نظر سے وہ انسان محروم رہے گا. رحمت بھری اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ انسان جو ہے محروم رہے گا، اس لیے کہ یہ تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے برعکس جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عاجزی و انکساری کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور کما حق اللہ تعالیٰ کی وہ بندہ نہیں سک رہا ہے، لیکن ایسے بندے کو تکبر کرتا ہے، گھم پنے میں جو رہتا ہے، یقینا اللہ نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، سورہ نساء آیت نمبر 36. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا. یہاں پر جو وعید سنائی جا رہی ہے
اس کے اندر بتایا گیا من جر ثوبہ خیلا، جو بھی اپنے لباس کو، چادر کو تکبر سے گھسیٹتے ہوئے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو جو بھی شخص ہو، یعنی مرد بھی اس کے اندر شامل ہیں اور عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عورتوں کے دامنوں کا کیا کریں؟ عورتوں کو اپنے قدموں کو چھپانا چاہیے، تو پھر ہم اپنا دامن کیسے رکھیں، ہم اپنا لباس کیسے رکھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بالش لٹکا لیا کریں، یعنی ایک بالش جو ہے گویا کہ ٹخنے سے ایک بالش نیچے، ایک بالش مزید جو ہے لباس جو ہے لٹکا لیا کریں، جس سے جو ہے گویا کہ قدم چھپ جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اگر ہم ایک بالش لٹکائیں گے تو کافی نہیں ہوگا، جب ہم چلیں گے پھریں گے تو یقیناً ہمارے قدم نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پردے کی پابندی، خواتین کے پاس جو پردے کی پابندی کے تعلق سے ان کے پاس جو جذبہ تھا کہ غیر مرد جو ہے، نامحرم مرد ہمارے قدموں کو بھی نہ دیکھے، سبحان اللہ، ہمارے قدموں کو بھی نہ دیکھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت جو ہے ہمارے قدم نظر آ جائیں گے اگر صرف ہم ایک بالش جو ہے لٹکا کر رکھ رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک اور بالش بڑھا لو، یعنی ایک ہاتھ تک مزید کپڑا تم لٹکا سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بات بتلائی کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے لباس کو زمین پر کھینچتے ہوئے کسی کو نہیں چلنا چاہیے۔ مردوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے ٹخنے نظر آنا ہے، ٹخنوں سے نیچے لباس نہیں پہننا چاہیے، چاہے وہ پینٹ ہو، تہبند ہو، لنگی ہو، ثوب ہو، توپ ہو، کچھ بھی ہو، پائجامہ ہو، کچھ بھی ہو، شلوار ہو، یا حتیٰ کہ قمیص بھی، کچھ بھی ٹخنے سے نیچے مردوں کا ہرگز لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے الگ وعیدیں باقاعدہ طور پر آئی ہیں۔ ہاں البتہ خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہاتھ تک یا 2 بالش تک جو ہے کپڑا مزید جو ہے وہ لمبا رکھ سکتی ہیں تاکہ ان کے قدم، تاکہ ان کے پیر جو ہے چھپ جائیں، ان کے پیر جو ہے نظر نہ آئیں۔ تو یہ خواتین کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ مرد اپنا جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، مرد اپنا لباس ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ یہاں پر ایک بات جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین بھی 2 بالش سے زیادہ، یعنی ایک ہاتھ سے زیادہ کپڑا جو ہے لٹکا کر نہیں جو ہے چل سکتی ہے، یعنی اتنا زیادہ کہ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے خاص طور سے وہ لباس جو دعوتوں میں پہنا جاتا ہے، یا پھر ایک معنوں میں آپ کہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لباس پہنتے ہیں خواتین، ہم چاہے وہ لہنگے کی شکل میں ہو یا چاہے وہ جو ہے گون کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس انداز سے خصوصاً دلہنوں کا لباس ایسے بنایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے کپڑا بالکل پیچھے جو ہے چھوڑ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس لباس کو گھسیٹتے ہوئے چل کر جو ہے آئے، اور اسے جو ہے باقاعدہ طور پر فخر کے طور پر جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اس سلسلے میں ممانعت ہمیں مل رہی ہے کہ ایک بالش یا 2 بالش سے زیادہ کپڑا جو ہے مزید خواتین جو ہے ٹخنے سے نیچے نہیں رکھ سکتی ہیں، صرف اتنا ہی انہیں رکھنا ہے۔ بعض خواتین کے لباس تو اتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنے لمبے یعنی زمین پر جو رگڑ کر جو حصہ جو جا رہا ہے اتنا لمبا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پیچھے سے جو ہے اس لباس کو پکڑ کر جو ہے تھام کر جو ہے آئے جب جو ہے وہ دلہن چل کر آ رہی ہو۔ تو اس انداز سے یہ جو ہے مغربی یا ویسٹرن کلچر سے جو لوگ متاثر ہوئے، مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لباس سے منع کیا گیا ہے کہ خواتین یقیناً اپنے قدموں کو چھپائے گی، اس کے لیے 1 بالش 2 بالش کپڑا وہ زیادہ رکھے گی، البتہ اس سے زیادہ ان کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس سے زیادہ اگر ہوگا تو وہ تکبر میں آئے گا، وہ تکبر میں ہی آئے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جو تکبر کے ساتھ کھینچتا ہے، ایک تو جو کے اندر ہم نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں شامل ہے، البتہ خواتین کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جو ہے قدموں کو چھپا سکتی ہیں،
ان کے لیے کچھ اجازت دے دی گئی ہے، کچھ حکم جو ہے ان کے لیے دے دیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر اب مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کریں، مردوں کے ٹخنے جو ہے نہیں چھپنا چاہیے۔ نہیں چھپنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے ٹخنوں سے نیچا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ شلوار ہو یا اسی طرح جو ہے وہ پینٹ پہن رہے ہوں، لنگی پہن رہے ہوں یا توپ وغیرہ پہن رہے ہوں، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ساکس اس سے مراد نہیں ہے کہ جس سے جو ہے ٹخنا چھپ جا رہا ہے، نہیں، اس سے مراد جو ہے جو لباس لٹکا ہوا ہے، جو لباس لٹکا ہوا ہے اس کے تعلق سے جو ہے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے۔ تو تکبر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، جو تکبر کے دل میں رکھتے ہوئے اس انداز سے زمین پر کپڑا گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے جو چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کا ایک تتمہ ہے، یعنی اس حدیث کا ایک تتمہ، اس حدیث کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ازار ہے، جو تہبند جو ازار، جو نیچے جو چادر باندھی جاتی تھی، ہاں، لنگی کے انداز میں، تہبند کے انداز میں، میرا جو ازار ہے وہ اسے میں ہمیشہ تھامے رکھتا ہوں، اچھے سے اسے جو ہے کس کر میں باندھ تو لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ میرا یہ لباس ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، یا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ چادر کا ایک حصہ، میری چادر کا ایک کونا، مکمل چادر نہیں، میری چادر کا ایک کونا ٹخنوں سے نیچے جو ہے ہو جاتا ہے، وہ لٹکاتے نہیں ہیں، ہو جاتا ہے، وہ اتنا لمبا لباس نہیں ہے، ان کا لباس مختصر ہی، یعنی ان کا جو لباس ہے، ان کا جو تہبند ہے، جو ازار ہے، وہ ٹخنے سے اوپر ہی ہے، لیکن جب وہ باندھتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ان کا تہبند ہے وہ تھوڑا سا، اس کی جو گرہ ہے، جو گھیٹی میں جو ماری جا رہی ہے، وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ تہبند، یہ ازار جو ہے تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے، ٹخنے سے نیچے ان کا یہ لباس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لست ممن یصنعہ خیلا، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں، جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں، تو آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جو ہے اتنا لمبا نہیں ہے کہ وہ ٹخنے سے ہمیشہ نیچے لٹکے ہوا ہے، ایسا ان کا لباس ہے ہی نہیں، ان کا لباس ٹخنے سے اوپر والا ہی ہے، اور وہ ویسے ہی باندھتے ہیں، اور اکثر حالات میں ان کا لباس جب وہ اپنے تہبند کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کا لباس ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات جو ہے جب ان کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ جاتی ہے، یا جب وہ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا چلنے پھرنے کے انداز میں، تو جب جو ہے کیا ہوتا ہے، جو تہبند انہوں نے باندھا تھا وہ جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور پھر چادر کا ایک کونا، تہبند کا ایک کونا جو ہے ٹخنوں سے کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ آپ یہ تکبر کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو تکبر کے ساتھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کا لباس اتنا لمبا ہے بھی نہیں، بس وہ ازار جو ہے نیچے آ جا رہا۔ بعض جو الفاظ آئے ہیں دیگر روایتوں کے اندر، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ الفاظ جمع کی ہیں فتح الباری کے اندر، اس کے اندر ایک میں یہ ہے، الا ان اتعاہد ذلک من، کہ باقاعدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ اپنے اس تہبند کو اوپر کرتے رہتے، ٹخنے سے نیچے چلے جا رہا ہے، چھوڑ دیجئے، چلے جانے دیجئے، نہیں، باقاعدہ طور پر اسے اوپر کرتے رہتے، اس کے تعلق سے انہیں وہ فکر جو ہے ہمیشہ لائق ہوتی، اور جو ہے ہمیشہ وہ کوشش کرتے کہ وہ اوپر ہی رہے، کبھی جو ہے بے توجہی ہو جاتی ہے، یعنی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ذرا نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ اس طرح آئے ہیں، ان ازاری یسترخی احیانا، مسلم احمد کی حدیث کے اندر، میری چادر کبھی کبھی نیچے ڈھلک جاتی ہے، نیچے ڈھل جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے کے انداز میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے پھرتے تھے تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تھوڑا سا جو قد ہے آپ کا وہ جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تہبند جو ہے ٹکی ہوئی نہیں رہتی تھی، وہ کبھی کبھی جو ہے نیچے آ جایا کرتی تھی،
ٹھیک ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو لوگ مثالیں دیتے کہ نہیں، بعض لوگ جو ہے اپنے پینٹ یا اپنے تہبند جو ہے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تکبر سے نہیں کر رہے ہیں، ایک چیز. دوسرا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ مثال ہے کہ جو ہے انہوں نے جب ایسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ تکبر سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، تو ہم بھی تکبر سے نہیں کر رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس تھا، پہلی بات تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا، اوپر ہی رہنے والا تھا، اوپر ہی وہ باندھا کرتے تھے اور بے توجہی سے کبھی جو ہے نیچے ہو جاتا تھا، اور جب بھی انہیں تھوڑا سا یاد آ جاتا یا جو تھوڑی توجہ ان کی ہو جاتی وہ اپنے لباس کو جو ہے صحیح کر لیا کرتے تھے. کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ نہیں. جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہدایت دے، اللہ رب العالمین ان تمام کو ہدایت دے، سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا لباس ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. بعض لوگ جو ہے نمازوں کے وقت میں جو ہے اوپر کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے یا پھر وہ لوگ کیا سوچتے ہیں. وہ یعنی یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نماز میں ٹخنے چھپے نہیں رہنا ہے، ایسا کوئی حکم تو خاص جو ہے نہیں آیا ہے. ہاں، وہ حج کے لیے، احرام کے لیے وہ معاملہ الگ ہے، البتہ نماز کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں. لیکن لوگ جو ہے اس انداز میں کرتے ہیں کہ نہیں نماز کے وقت جو ہے اوپر کر لیے، اس کے بعد میں نیچے کر لیے، حالانکہ ہمیشہ مردوں کا جو لباس ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے. بعض ایسے احادیث بھی آئی ہیں جس کے اندر تکبر کا لفظ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جس کا لباس ٹخنے سے نیچے رہے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. مردوں کے تعلق سے یہ حکم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان تکبر کے لیے کرے یا نہ کرے، اگر تکبر کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے وہ وعید ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف، اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے گا، رحمت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جانب جو ہے نہیں دیکھے گا، جو شخص تکبر کے لیے کر رہا ہے. اور جو بغیر تکبر کے اس انداز میں کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، کہ جو بھی تہبند، جو بھی لباس ٹخنے سے نیچے ہے وہ یقیناً جہنم میں جانے والا ہے، جہنم کی آگ میں وہ جلنے والا ہے. ترمذی کے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لباس کے حوالے سے یہ بات بتلائی ہے کہ مردوں کا جو لباس ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ پنڈلی کا جو موٹا حصہ ہے اتنا ہی گویا کہ ان کا تہبند ہونا چاہیے، یعنی ان کا تہبند اوپر ہونا چاہیے، ان کا تہبند اوپر ہونا چاہیے. البتہ پھر یہ بات بھی گنجائش دی گئی ہے کہ آدھی پنڈلی تک بھی جو ہے رکھا جا سکتا ہے. پھر آخر میں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تو کم سے کم رہنا ہی ہے، ٹخنوں سے اوپر تو رہنا ہے ہی، آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، یا پنڈلی کا موٹا حصہ نظر آئے ایسا لباس جو ہے مردوں کا ہونا چاہیے. عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا موٹا حصہ پکڑ کر فرمایا چادر کی جگہ یہ ہے، چادر کی جگہ یہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو تہبند ہم پہن رہے ہیں، جو ازار ہم پہن رہے ہیں، اور پنڈلی کا جو سب سے جو موٹا حصہ جو عام طور پر ہوتا ہے وہاں تک ہی ہونا چاہیے. اگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے، اگر یہ بھی نہ مانو تو چادر کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سب سے جو آخر جو حد ہے لباس کی مردوں کی وہ یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے، ان کے ٹخنے نظر آنے چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے تھوڑا اور ہو اور
آدھی پنڈلی تک ہو، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے اور یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر جو ہے انسان جو ہے ٹخنوں سے اوپر پہن رہا ہے، ٹخنے ظاہر ہیں، تو یہ بھی جو ہے کافی ہے، اس کے وہ جو ہے وعید کی اس میں نہیں آ رہا ہے، ہاں وعید کے اس میں وہ نہیں آ رہا ہے جب تک کہ وہ اس کے ٹخنے جو ہے ظاہر ہو رہے ہوں، ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے پہنا ہو۔ ایک اور ایک حدیث ہے جسے امام احمد نسائی وغیرہ نے روایت فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازارۃ المؤمن الى نصف الساق ولا جناح علیہ فيما بینه وبین الكعبین ما اسفل من الكعبین فهو في النار من جر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ الیہ۔ مومن کی چادر یا مومن کے چادر باندھنے کی حالت آدھی پنڈلی تک ہے، یعنی اس کی جو چادر ہونی چاہیے جو ازار کے طور پر، تہبند کے طور پر، لنگی کے طور پر جو پہن رہا ہے، آج کے اعتبار سے آپ کہیں کہ پیجامہ ہو، شلوار ہو، یا اسی طرح جو ہے انسان پینٹ پہنے یا کچھ اور ٹریک پینٹ پہنے، کچھ بھی پہنے، وہ جو ہے آدھی پنڈلی تک اس کا لباس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ٹخنوں کے درمیان اس پر اگر جو ہے اس کا جو لباس ہے وہ پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان ہے، ہاں پنڈلی، ٹخنا کسے کہتے ہیں جو ابھرا ہوا جو آپ اینکل جسے کہتے ہیں، ابھرا ہوا جو حصہ ہے پیر کا، جہاں پر جو ہے قدم اور جو ہے انسان کا پیر جہاں پر مل رہا ہے، جو ابھری ہوئی جو ہڈی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں۔ ہاں تو اگر جو ہے پنڈلی اور اس اینکل کے یعنی جو ہے ٹخنے کے درمیان اگر لباس ہے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے، جو شخص جو ٹخنے سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے، ایک وعید۔ دوسری وعید، جو شخص تکبر سے اپنی چادر لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تکبر کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ٹخنے سے نیچے لباس پہن سکتا ہے وہ مرد، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جان بوجھ کر چادر لٹکانا تکبر شمار ہوگا، خواہ ایسا کرنے والا یہ کہے کہ میں تکبر نہیں کر رہا ہوں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی باتوں کے علاوہ ہمیں یہ بھی بات فرمائی تھی، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ۔ ہم کہتے ہیں نا، بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹخنے سے نیچے جو پہن رہے ہیں نا ہمارے اندر تکبر نہیں، ٹخنے سے نیچے لباس رہنا ہی تکبر، اور اپنی چادر نصف پنڈلی تک اونچی رکھو۔ اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک اور چادر لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے، ٹخنے سے چادر وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو یقیناً پسند نہیں کرتا ہے۔ ابو داؤد نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، ابو داؤد 4084 حدیث کا نمبر ہے۔ حتیٰ کہ بعض وہ صحابہ جن کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھیں، یا جن کی پنڈلیاں جو ہے ایک معنوں میں آپ یوں کہیے کہ ان کی پنڈلی میں عیب تھا، تو جو ہے وہ کب ناپسند کرتے تھے کہ ان کی پنڈلی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ پنڈلی کیا ہے؟ گھٹنے سے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے جو ٹخنوں تک ہے۔ تو ان کی پنڈلی میں جو ہے عیب تھا، تو اس طرح بعض صحابہ جو ہے یہ پنڈلی نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہاں تک کہا کہ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رُؤِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنصَافِ سَاقَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا اپنی چادر کو لٹکائے ہوئے چل رہے تھے، اور جو ہے جب وہ جا رہے تھے تو گویا کہ جو ہے ان کی چادر لٹک رہی تھی، ٹخنوں سے نیچے ان کی چادر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کے پاس گئے، مسند احمد کی حدیث ہے، تیزی سے ان کے پاس گئے اور کہا اپنے ازار کو اوپر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلیاں
انگلیاں یا میرے پاؤں تھوڑا ٹیڑھے ہیں، میرے پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھے ہیں، یعنی پاؤں کے اندر تھوڑا عیب ہے اور میں یہ عیب جو ہے لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنا لباس یا پھر اپنا تہبند جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھو، بلکہ پنڈلی آدھی پنڈلی تک رکھو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز خوبصورت نہ ہو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نے جو بھی پیدا فرمایا ہے وہ خوبصورت ہی ہے. جب یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس کے بعد برابر ان کا جو لباس تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، بلکہ آدھی پنڈلی تک جو ہے ان کا وہ لباس تھا. سلسلہ صحیحہ میں بھی اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. حدیث نمبر 1441، حدیث نمبر 1441، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر سے تو چادر نیچے یا پینٹ نیچے ٹخنے سے لٹکانا ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تکبر نہیں کر رہا ہوں تو شریعت کے حکم کو نہ ماننا ہی تکبر ہے. اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہی تکبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرانا ہی تکبر ہے. یہی تو تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں میں ان سے بہتر ہوں لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. فاستکبر، اس نے تکبر کیا. اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور پھر نافرمانی کیا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رد کر دینا، چھوڑ دینا، یہ تکبر کی علامت ہے. یہی تکبر ہے. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے اندر تو تکبر نہیں ہے، جو آپ سنت کو ٹھکرا رہے ہیں یہی تو تکبر کی علامت ہے. اور ایک بات یہ کہ شریعت جو ہے نتیجوں پر بات کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں ہم؟ شریعت نتیجوں پر بات کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ شریعت جن چیزوں کا حکم دے رہی ہے اس میں انسان کی بھلائی ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے روک دیا ہے اس میں انسان کی بھلائی نہیں ہے، مسلمانوں کی بھلائی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو شریعت نتیجے پر بات کرتی ہے، نتیجہ آپ کو دے دیتی. اور نتیجہ یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنی چادر کو لٹکائے گا وہ جو ہے باقاعدہ طور پر تکبر کرنے والا ہوگا. یہ نتیجہ ہے اس حدیث سے جو ہمیں اخذ ہو رہا ہے، جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے شریعت کی کہ یقیناً ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یہ تکبر کرنے والا ہی ہے. انسان کہے گا کہ نہیں میں تو تکبر نہیں کرتا ہوں، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا اور وہ تکبر کے اندر جو ہے گرفتار ہو جائے گا. اسے معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن خود بخود اس کے دل میں تکبر آ جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے ٹخنوں سے نیچے یہ لباس جو ہے یہ کپڑا لٹکایا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا یہی تکبر ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دینا یہی تکبر ہے. اور وہ انسان محسوس بھی نہیں کرے گا اگر وہ اسی انداز سے لباس پہنتا رہا، ٹخنے سے نیچے اس آدمی کا لباس ایسے ہی رہا تو یقیناً اس کے دل میں تکبر پیدا ہو کر ہی رہے گا. ایک تو متکبر شخص ہی ایسا کرتا ہے، اور ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جو ہے پسند نہیں فرماتا. جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت کیسے لوگوں کی جگہ ہے؟ جنت تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے والوں کی جگہ ہے. عاجزی انکساری کس میں ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے سامنے انسان اپنی مرضی کو بازو رکھے، اپنی مرضی پر جو ہے اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رکھے. یہ جو ہے عاجزی انکساری اختیار کرنا ہے. ورنہ انسان اگر اللہ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر انسان اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو جو ہے ترجیح دے رہا ہے، اسے اوپر رکھ رہا ہے، تو یقینی معنوں میں یہی تو تکبر ہے، یہی جو ہے انسان کا تکبر ہے. تو یقیناً جو انسان اس انداز سے اپنا لباس اپنائے گا کہ ہمیشہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، وہ ایک متکبر انسان ہے. تکبر کے ساتھ اگر وہ ایسا کر رہا ہے اس کے لیے وعید سنائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا. اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اللہ کی رحمت تھوڑا سا ہم سے ہٹ گئی پھر ہمارا زندگیاں کیسے گزریں گی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا. عام طور پر ہم جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں اور زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں زندگی کے کس مرحلے میں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف جو ہے لوگوں کی نظر، لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں خوشحالی ہے، خوشحالی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، سکون اطمینان کی زندگی بہترین اس انسان کو ملے گی۔ لیکن اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، یقیناً ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ ایسا انسان جو ہے بہت ہی زیادہ قسوہ پرسی کے عالم میں رہے گا۔ مال ہوگا، دولت ہوگی، ہر چیز ہوگا، ہر چیز ہوگا اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، وہ خوشی جو دل میں پیدا ہونی چاہیے وہ خوشی نہیں ہے۔ نئی گاڑی خرید رہے ہیں، خوشی نہیں ہے، باقاعدہ طور پر دعوتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی خوش انسان نہیں ہو رہا ہے۔ انسان کو جو لذت ملنی چاہیے نا، وہ لذت ہی نہیں مل رہی ہے۔ سکون کیسے ملے گا جب آپ اللہ اس کے رسول کے خلاف اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوں، گناہ کا کام کر رہے ہوں، سکون کیسے ملے گا؟ اور اس گناہ کو علماء کرام نے، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کبائر میں شمار کیا ہے، بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ مرد حضرات جو ہے اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ انسان اس گناہ کو چھوڑے پلس توبہ و استغفار کرے، توبہ و استغفار کرے، ضروری ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، اس گناہوں کی معافی یا اس کی مغفرت جو ہے نہیں ہوگی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب ہے الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی اور جمع کیا اس کے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے اس گناہ کو بھی ذکر کیا، اس لیے کہ جو وعید سنائی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس کی طرف نہیں کرے گا، یا ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے سے نیچے جو لباس رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ جو وعید ہے یہ بڑے گناہوں کے لیے ہی ہوتی ہے، یہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی طرف جو ہے مجھے اور آپ کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، ہم اسے معمولی نہ سمجھیں۔ تو جو شخص جو ہے ٹخنے سے نیچے پہن رہا ہے، ایک تو وہ تکبر میں شمار ہو رہا ہے، اس کا تکبر کرنے والوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ایک بالش یا دو بالش تک ان کا لباس ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے کہا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہیں۔ تو مردوں کا لباس الگ ہے، عورتوں کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے۔ عورتوں کے قدم چھپے رہنے کے لیے انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹخنوں سے نیچے انہیں ایک بالش کا کپڑا وہ رکھ سکتے ہیں، یا اس سے مزید اور ایک بالش کا کپڑا، یعنی ایک ہاتھ کا کپڑا وہ جو رکھ سکتے ہیں۔ البتہ مردوں کو ٹخنوں سے اوپر پہننے کا حکم دیا گیا۔ تو اگر کوئی مرد ٹخنوں سے نیچے اپنا لباس رکھ رہا ہے تو تکبر میں تو وہ ملوث ہو رہا ہے، گنہگار تو ہو رہا ہے، ساتھ میں ایک گناہ کے اندر جو ملوث ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لباس ہے وہ عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اور خواتین کا جو لباس ہے وہ مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کے لباس کو پہنے اور مرد کے لباس کو پہنے۔ اگر کوئی مرد خواتین کے انداز کا لباس اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جو عورت مرد کا لباس جو ہے اختیار کرتی ہے، اس عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، صحیح مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کی طرح لباس پہنے، اور اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی طرح لباس پہنے۔ لعنت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر۔ تو جو آدمی ٹخنے سے نیچے جو اپنا لباس رکھ رہا ہے تو وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ چھوڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی لعنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا وہ مستحق ہو جا رہا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب بد دعا ہے، اللہ تجھے رحمت سے دور کر دے، سبحان اللہ۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ لعنت کا معنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے حق میں بد دعا دے رہے ہیں جو عورتوں کے انداز کا لباس پہن رہا ہے، اور عورتوں کا جو انداز ہے لباس کا وہ یہ کہ ان کے قدم چھپنا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے جو ہے ان کا جو ہے لباس ہونا چاہیے، ایک بالش یا دو بالش اتنی انہیں گنجائش دی گئی ہے، رکھی گئی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو اگر مرد بھی اسی انداز سے ٹخنے سے نیچے والا لباس پہن رہے ہیں تو عورتوں کی مشابہت بھی ہو رہی ہے، تو لہٰذا وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی اگر کوئی تکبر کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت والی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، تکبر کے بغیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنے حصے کو جہنم میں جو ہے جلائے گا اس کے، اور اگر جو ہے وہ تخنے سے نیچے لباس رکھ رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کی لعنت کا بھی وہ جو ہے مستحق ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسراف کے اندر بھی یہ چیز آئے گی، اسراف کے اندر بھی چیز آئے گی، اور اسی طرح جو ہے اپنے لباس کو صاف رکھنے کے تعلق سے بھی یہ بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے نماز میں ابو لولو فیروز نے جب جو ہے چاقو مارا تھا، ہاں جو چھرا اس نے مارا تھا ان کے پیٹ میں، اور اسی کے اندر وہ جو ہے سبحان اللہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو شہید ہونے سے پہلے، انتقال کر جانے سے پہلے، جب وہ بہت زیادہ جو ہے بیمار ہو گئے، اور جو بھی وہ کھا رہے تھے بالکل جو ہے باہر نکل جا رہا تھا، اور جو ہے ان کے جسم کو کوئی غذا نہیں لگ رہی تھی، تو سارے لوگ جو ہے ان کے پاس آ رہے تھے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے آ رہے تھے، اور انہیں جو ہے خوشخبری سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، آپ مسلمان تھے، اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا، اسی طرح آپ نے الحمدللہ بہت بہت اچھے کام آپ نے کیے ہیں۔ اس طرح جو ہے ایک مرنے والوں کو تسلی دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا امیدوار بن جائے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کا امیدوار بن جائے، اس لیے کہ مرنے کے وقت جو ہے امید، جو اللہ کے رحمت کی امید کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے مل کر رہے گی۔ چنانچہ تمام لوگ آ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، مل رہے تھے، اور انہیں اچھی باتیں کہہ رہے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نصیحت کی اور انہیں جو ہے خوشخبری سنائی کہ ماشاءاللہ آپ تو جو ہے یعنی آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے کفر کو چھوڑا، آپ نے ہجرت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی رہے ہیں، عشر مبشرہ میں آپ کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ ان کی تعریف فرمائی اور انہیں تسلی دی۔ اور پھر وہ جب جانے لگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کے لباس پہ پہنچی، اور اس کا لباس اس انداز کا تھا اس نوجوان کا کہ ٹخنوں سے نیچے اس کی چادر تھی۔ انہوں نے ایسی حالت میں جبکہ مرنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، اخی ارفع ازارک یا ارفع ثوبک فإنه انقى لثوبک واتقى لربک، میرے بھائی اپنے کپڑے کو اوپر کر لو، ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس لیے کہ تمہارا لباس بھی صاف ستھرا رہے گا، ٹخنوں سے نیچے رہے گا تو میل کچل زیادہ لگے گا، زمین پہ لڑے گا تو زیادہ جو ہے میلا ہوگا، ٹخنے سے اوپر رہے گا تو میل کچل سے بھی بچا رہے گا، اور اسی طرح تمہارے رب کے زیادہ تقوی اور ڈر کا باعث جو ہے یہ لباس ہے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ جو ہے اپنا لباس کو، وہ مرد اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر رکھے، اس لیے کہ تقوی کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، ورنہ وہ انسان متقی کی جو صفات ہے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ مردوں کے لباس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ٹخنوں سے اوپر ان کا لباس ہونا چاہیے، ان کے ٹخنے نظر آنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آدھی پنڈلی نظر آئے، یا پھر جو ہے پنڈلیوں اور ٹخنوں سے اوپر ہی جو ہے درمیان میں اس کا لباس رہے، یا آخری حد یہ بتائی گئی کہ ٹخنوں سے اوپر تو آخری حد ہے، اس کے نیچے اگر جائے گا تو وہ جہنم میں جلے گا، تکبر کے ساتھ اگر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نظر رحمت سے وہ جو ہے محروم ہو جائے گا، وہ جو ہے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح خواتین کے تعلق سے بھی بات بتائی گئی کہ ان کا جو لباس ہے وہ ایک بالش دو بالش جو ہے ٹخنے سے نیچے یقیناً رہ سکتا ہے، تاکہ ان کے قدم جو ہے چلنے پھرنے کے سلسلے میں چھپ جائے، نامحرم
محرم مردوں کی نگاہیں ان کے ان قدموں پر نہ پڑ سکیں. یہیں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس سے زیادہ مزید جو ہے لباس جو ہے لمبا نہیں رہنا چاہیے. جو عام طور پر شادیوں کے اندر جو دلہنوں کا لباس بنایا جا رہا ہے وہ اتنا لمبا بنایا جا رہا ہے کہ جو ہے دلہن جو ہے گھسیٹتے ہوئے آتی ہے، یا کچھ لوگ جو ہے پیچھے سے کچھ لڑکیاں اسے جو ہے اٹھا کر پکڑ کر جو ہے آتی ہیں. اتنا لمبا اس کا جو ہے لباس جو بنایا جا رہا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اس کے اندر خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم میں حدیث کا جو جذبہ صحابہ کرام میں تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جو علم کا جذبہ تھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام بقیہ بن مخلد رحمہ اللہ کی جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، علم حدیث کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ اسی انداز کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے تاکہ ہم علم حدیث کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر پھر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. چلیے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات نہیں ہیں تو پھر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گلاس کو منہ لگائے بغیر پیا جا سکتا ہے، البتہ وہ آسانی اس کے اندر نہیں ہوگی. گلاس کو منہ لگا کر 3 سانس میں جو ہے پانی کو آہستہ آہستہ پینا چاہیے، یہ ادب بتایا گیا ہے. البتہ اگر کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ اوپر سے پانی پیے تو وہ منہ لگا کر پیے، اس لیے کہ اگر اوپر سے وہ گلاس سے پینے جائے گا تو بہت زیادہ جو ہے وہ پانی ایک ہی دم سے جو ہے اس کے منہ میں جائے گا، یعنی ایک ہی دم سے اچانک اسے پینا پڑے گا، جو کہ جو ہے آداب کے خلاف ہے، جس کی طرف سے بتایا گیا کہ پانی آہستہ آہستہ سے پینا چاہیے. مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی گلاس سے جو ہے پی لے تو دوسرا شخص جو ہے اس گلاس سے نہیں پیے گا. ایسا مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اسے جھوٹا نہیں سمجھتے. ہاں البتہ غیر مسلمین کے اندر یہ بات ہے کہ ایک گلاس سے اگر کوئی منہ لگا کر پی لے تو دوسرا آدمی اسے منہ لگا کر نہیں پیتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی میڈیکل ایشوز کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ نہیں جو شخص ہے وہ بیمار ہے، تو لہٰذا جو ہے اگر میڈیکل ایشوز کی وجہ سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی، ورنہ عام لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا لباس جو اتنا زیادہ لمبا یعنی بالکل وہ زمین پر صرف نہیں رہا ہے، زمین پر لگ نہیں رہا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ طویل ہے، اور بھی زیادہ وہ لمبا ہے. ایسا لباس کبھی بھی نہیں پہننا ہے، نہ شوہر کے سامنے، نہ پھر کسی اور کے سامنے، نہ باہر جاتے وقت، کہیں پر بھی ایسا لباس نہیں پہننا ہے. قرآن مجید کو چومنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ ثابت تو نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس طرح قرآن مجید کو جو ہے بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے. ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان اگر ایسا کر لے رہا ہے اور اس کے اندر وہ سنت کی پابندی یا پھر اسی طرح اجر و ثواب اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے کچھ گنجائش ہوگی، ورنہ یہ معمول بنا لینا کہ جب بھی قرآن مجید کو لے رہا ہے، چوم رہا ہے، جب بھی رکھ رہا ہے جو ہے چوم کر رکھ رہا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے.
مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے لباس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حکم جو ہے بچوں پر کب لاگو ہوگا؟ جب کہ وہ بالغ ہو جائیں، جب کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر 15 سال کی عمر جو ہے بلوغت کی ہے لڑکوں کے لیے، لڑکوں کے لیے عمر جو بتائی گئی ہے 15 سال بلوغت کے لیے ہے۔ بعض دفعہ اس سے پہلے بھی بچے جو ہے، بعض بچے جو ہے بالغ ہو جاتے ہیں، تو بلوغت کے بعد یہ احکام ان پر بھی نافذ ہوں گے، بلوغت کے بعد یہ احکام ان پر بھی نافذ ہوں گے۔ اگر والدین جو ہے تھوڑا سا پہلے ہی، مثال کے طور پر 15 سال جو ہے بلوغت کی عمر ہے، اگر 13-14 سال کے اندر ہی والدین اگر اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں بچے کو عادت ہونے کے طور پر، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیڈیز کیا ٹخنے سے اوپر لباس نہیں پہنے گی گھر کے اندر؟ محرم کے سامنے، محرم کے سامنے یعنی گھر کے اندر اگر وہ ہے تو یقیناً جو ہے عام طور پر بچے ہوتے ہیں ساتھ میں، یا بھائی وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یا والدین بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح شوہر بھی ہے، تو محرم یعنی جن سے عورت کو پردہ کرنا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نا، تو انہیں ہم محرم مرد کہتے ہیں، تو ان کے سامنے عورت جو ہے اپنے ہاتھ یہاں تک، یا بعض علماء نے کہا کہ جہاں عورت وضو کرتی ہے نا اتنا حصہ کھلا رہ سکتا ہے، یعنی عورت کا چہرہ، کان ہے، ہاں یہ کھلا رہ سکتا ہے، اور جہاں عورتیں زیورات پہنتی ہے وہ بھی حصہ کھلا رہ سکتا ہے، جیسے گلا ہے تو گلا بھی کھلا رہ سکتا ہے، اور اگر ہم قدموں کی بات کریں، ہاتھ کی بات کریں تو جو ہے کہنیوں تک ہے، اور قدموں کی اگر بات کریں تو ہم جو ہے ٹخنوں تک جو ہے کھلا رہ سکتا ہے، اس سے اوپر پنڈلی نظر نہیں آنی چاہیے، نہیں، عام طور پر نہیں آنی چاہیے، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسا کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا لباس جو ہے اوپر کرنے کی ضرورت پڑے، اور جو ہے کسی خاتون کی پنڈلی نظر آ جائے گھر میں، گھر کی بات کر رہا ہوں میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ویسا ہی لباس پہننا جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے اور پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ بعض جو ہے یہ فیشن بھی چل پڑا ہے کہ مرد اپنے ٹخنے چھپاتے ہیں اور عورتیں اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنتی ہیں، آج کل یہ فیشن چل پڑا ہے، جو کہ شیطان کی اس کے اندر اتباع و پیروی ہو رہی ہے۔ شریعت نے کہا کہ مردوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور عورتوں کو ٹخنے سے نیچے ان کا لباس ہونا چاہیے، تو اگر ٹخنے نظر آ رہے ہیں گھر کے اندر، محرم مرد ہیں جن سے پردہ کرنا نہیں ہے تو جائز ہے، ٹخنوں سے اوپر جو ہے اس کا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر نامحرم کے سامنے تو جن سے پردہ کرنا ہے وہ تو یہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صاف کہہ دیا کہ بھئی ہمارے چلنے پھرنے قدم نظر آتے ہیں تو مکمل جو ہے ڈھانپنا چاہیے، اور شوہر کے سامنے معاملہ الگ ہے، شوہر کے سامنے تو معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ٹھیک ہے، تو شوہر کے سامنے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس کا معاملہ الگ ہوگا، البتہ محرم مردوں کے سامنے ٹخنے نظر آ سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں۔ نماز میں چھینک آنے پر کیا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم نے جو ہے اس درس میں کہا تھا کہ اگر کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے تو جائز ہے، جائز ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، جائز ہے، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، دوسرا آدمی یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، نہیں، جواب نہیں دینا، الحمدللہ اگر کوئی کہہ دے رہا ہے تو جائز ہے۔ جو کپڑوں کو جو یعنی لپٹ کر، یعنی پینٹ کو اوپر جو کر لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ کاٹ لینا چاہیے، اتنا حصہ کاٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کپڑوں کو ہمیشہ موڑ کر پہننا بھی، چاہے وہ آستین کے ہو یا اسی طرح جو ہے پینٹ وغیرہ ہو، موڑ کر پہننا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کسی بچے سے گر جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں، بچے کو جو ہے قرآن مجید کی اہمیت بتائی جائے کہ بیٹا آئندہ سے یہ قرآن مجید ہے، اسے اہتمام سے پکڑنا چاہیے، اسے لے رہے ہوں، دے رہے ہوں، بسم اللہ کہہ کر لو، بسم اللہ کہہ کر دو، تاکہ ہاں آپ جو ہے حفاظت سے لیں، حفاظت سے دیں، اور جو ہے اس طرح قرآن کے سلسلے میں بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، کافی ہے، توبہ استغفار کر لیں، اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی کفارہ ہو، صدقہ دینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، بچے کو نصیحت کریں کہ بیٹا آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہاں قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے، قرآن مجید جو ہے نیچے گر جائے، اور کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، اتنی بات تو ہے الحمدللہ۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں،
ایک شخص جو نارتھ سائڈ کا، انڈیا کے نارتھ سائڈ کا ایک آدمی ہے، وہ کچرا صاف کرنے والا شخص ہے، کچرا صاف کرنے والا شخص ہے. اس نے کہا، اس نے اپنا ایک تجربہ بتایا کہ وہ کئی سال سے کچرا صاف کرنے والا ہے. اس کچرے میں جو ہے دیگر مذاہب کی بعض کتابیں اسے مل جاتی ہیں، دیگر مذاہب کی بعض کتابیں اسے بسا اوقات مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. البتہ کبھی اس نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کا نسخہ کچرے میں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. وہ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے کہ میں دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ کبھی ہمیں کچرے میں مل جاتی ہیں، لوگوں نے پھینک دیتے ہیں، گویا کہ ادب و احترام کے خلاف وہ اپنے ان کے اعتبار سے وہ مقام کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے تعلق سے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اس انداز سے کریں گے. اور یقیناً جو بچے سے وہ گرا ہے وہ غلطی سے گرا ہے، اور کوئی جو ہے مسلمان جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بس جو ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے. ٹخنوتر جو ہو رہا ہے، یعنی اگر نظر بھی آ رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، گھر میں محرم ہے، گھر میں محرم ہے، والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں جو دیکھیں گے، جو محرم. اور اسی طرح دیگر گھر کے خواتین بھی ہیں نا، ان کے سامنے تخنا عورت کا دکھ سکتا ہے. اعضائے وضو عورت کے دکھ سکتے ہیں محرم مردوں کے سامنے یا پھر دیگر عورتوں کے سامنے. اعضائے وضو کے اندر ہم جو پاؤں دھوتے ہیں وہ ٹخنا سمیت دھوتے ہیں، تو ٹخنا یقیناً جو ہے نظر آ سکتا ہے، ٹخنے سے اوپر نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. غلطی سے کبھی ایسا ہو گیا وہ معاملہ الگ ہے، لیکن وہ لباس ہے ہی ایسا کہ بالکل پنڈلیاں بھی نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں پہننا چاہیے. پسینے کی حالت میں ہے تو نماز ہوگی اور کیچڑ بھی لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے اسے، یا پھر ایسا ہے کہ کیچڑ کے اندر جو ہے، ایک تو پہلے پسینے کے تعلق سے ہم کہیں گے پسینہ انسان کا جو ہے پاک ہے، یعنی پسینہ نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا، پسینہ نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا. ایک آدمی ہے جو مثال پر مزدور ہے جو کام کر رہا تھا، یا ایک آدمی ہے جو گرمی کے عالم میں کام کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے بہت پسینہ آیا، اب نماز کا وقت ہوا اور باوضو ہے وہ، تو اس کے مناسب یہ رہتا ہے کہ وہ پسینہ پوچھ کر جو ہے آئے. لیکن اگر وہ آئے بغیر پسینہ پوچھ کر بھی نماز پڑھے تو وہ نماز ہو جائے گی. کیچڑ کے تعلق سے یہ ہے کہ جو کیچڑ جو لگا ہوا ہے اگر وہ پاک مٹی کا ہے، پاک مٹی کا اگر وہ کیچڑ ہے، ہاں نارمل پاک مٹی کا اگر وہ کیچڑ ہے تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا کیچڑ بھی رہتا ہے، بعض دفعہ جو ہے گندی نالیوں کا جو ہے پانی وغیرہ جو ہے آ جاتا، تو ایسی صورت میں دھونا جو ہے ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کیچڑ اگر وہ پاک مٹی کا ہے تو اس کا حکم یہ رہے گا کہ وہ پاک ہے، نماز اس کے اندر اگر وہ ادا کر دے رہا ہے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے کیچڑ ایسا ہے کہ ناپاک جگہوں سے وہ گزرا ہے اور وہاں کا کیچڑ لگا ہوا ہے تو گندگی کو دور کرنا ضروری ہے. چلیے اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.